بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات، میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس وقت پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ شاید تاریخ کی بدترین کہہ لیں یا بری ترین کہہ لیں، وہ اس وقت پاکستان کی پالیٹکس بنی پڑی ہے۔ ہر طرح کی کارروائی اور جوابی کارروائی مسلسل جو ہے وہ پچھلے 3 سے 4 مہینوں سے دیکھنے کو مل رہی ہے، حکومت جماعت کی طرف سے اور جو لیڈ اپوزیشن جماعت ہے اس کی طرف سے۔ ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس کیس سے واقف ہیں کہ جسٹس رانا شمیم نے ایک ایلیگیشن لگایا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو جو ہے وہ مبینہ طور پہ جان بوجھ کے کسی کیس کے اندر جو ہے وہ پھنسا کے اندر رکھا جائے گا عام انتخابات سے پہلے تک۔ جب اس الزام کے بعد لوگوں نے اور عدلیہ نے خود یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کوئی کسی طرح کا ثبوت پیش کریں، تو کل رات کو جو ہے وہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی۔ اب اس آڈیو کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ کے ہر بندے کا رد عمل آ رہا ہے، شہباز شریف کا رد عمل آیا، مریم کا رد عمل آیا، پرویز رشید کا رد عمل آیا، یعنی تقریباً ہر بڑے، اور پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی اس کے اوپر رد عمل آیا۔ بذات خود چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا بھی اس کے اوپر رد عمل آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آڈیو جو ہے وہ جعلی ہے اور یہ آواز میری آواز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں تک صورتحال ساری جو تھی وہ نون لیگ کے حق میں جاری تھی اور نون لیگ کے سپورٹ میں جاری تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ شاید نون لیگ کے لیے ایک گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے کہ وہ واپس پالیٹکس کے اندر آئے اور شاید گورنمنٹ کے اندر بھی اگلے الیکشنز میں وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکے۔ تو ایک مکمل جو ہے وہ یہ گراؤنڈ سمجھ میں آ رہی تھی۔ البتہ اس آڈیو کی فرانزک رپورٹ بھی ہو چکی ہے اور وہ امریکہ سے ہوئی ہے، اور باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس کے ثبوت بھی موجود ہیں کہ وہ آڈیو ٹھیک ہے، اور یہ نون لیگ کا کہنا ہے، یہ میرا ذاتی طور پہ تجزیہ نہیں، اور اس کے اوپر ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بھی یہی بیان نہیں ہے کہ وہ جعلی۔ خیر، یہ ساری کشمکش ابھی آج سے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے تک، یعنی آدھا پونا گھنٹہ پہلے تک جو ہے وہ یہ ساری کشمکش چل رہی تھی۔ ابھی جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے خود اپنی جو چپ ہے اس کو ختم کیا ہے، اپنے لبوں کو کھولا ہے، اور بہت بڑے انکشافات جو ہیں وہ کیے ہیں جو ڈائریکٹلی نون لیگ کو اور شریف خاندان کو ہی لگ رہے ہیں جا کے۔ وہ کون سے انکشافات ہیں اور اس میں کتنی بڑی کرپشن ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ایک اور خبر اسی حوالے سے آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو حکومت کا معاہدہ ہوا تھا اس حوالے سے بھی اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ بڑے ہتھ کنڈے کر رہی ہے اور بڑی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بیسیکلی ناکام ہوئی، ریاست جو ہے وہ ناکام ہوئی، اور ریاست اس لیے جو ہے، حکومت اس لیے جو ہے وہ اپنا معاہدہ چھپا رہی ہے کیونکہ اگر معاہدہ جو ہے وہ سب کے سامنے آئے تو اس میں حکومت کی جو فیلیئرز پوائنٹس ہیں، جو فیلیئر ڈپلومیسی ہے وہ سامنے آئے گی۔ خیر، اس کے اوپر ابھی فواد چودھری صاحب کا رد عمل آ چکا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ معاہدہ جلد ہی عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اصل میں اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ ہم ان کو انیشلی طور پہ عوام کے سامنے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو پرامن ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے اندر کوئی انتشار پھیلانے والے جو لوگ ہیں وہ شامل نہ ہو سکیں اور حکومت کا اور ٹی ایل پی کا دوبارہ جو ہے وہ ٹکراؤ۔ جیسے یہ صورتحال چل رہی تھی تو عمران خان صاحب نے آج جو ہے وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کچھ ٹویٹس کیے۔ آپ خود بھی وہ ٹویٹس عمران خان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ وہ ٹویٹس رکھتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کی کتنی بڑی کرپشن جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے یہاں پہ سامنے لائی۔ بارہا مرتبہ میں اپنی ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ذاتی طور پہ میرا کوئی تجزیہ نہیں ہے، میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر جو ہے وہ کیا چل رہا ہے۔ ممکن ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنے موقف کے اوپر ٹھیک، اور ممکن ہے کہ پی ٹی آئی، اور یہ عدالتوں کا کام ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کھیل جو کھیلا جا رہا ہے یہ کس طرف جاتا ہے اور اس کا دی اینڈ جو ہے وہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف ہوگا۔ ابھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کچھ ٹویٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کے حوالے سے ایک ڈیجیٹل بحث چل رہی تھی کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، تو عمران خان نے کہا کہ جب ہم ڈیجیٹل کی طرف موو ہوئے تو ہم نے جو پاکستان کی لینڈ ہے، جو زمین ہے، اس کا بھی ریکارڈ ڈیجیٹل کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے سوچا کہ یہ سارے ریکارڈ جو ہیں وہ ڈیجیٹل کر دیں تاکہ حکومت کے پاس جو ہے وہ جامع قسم کی رپورٹ ہو کہ کون سے لوگ مافیا ہیں اور کون سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں۔
پھر آگے لکھتے ہیں کہ جب ہم نے یہ ڈیجیٹل لینڈ ریکارڈ کی طرف آئے تو ہمارے پاس پاکستان کی لینڈ سکینڈل کے حوالے سے سب سے بڑی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. سنیں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں ابھی تک جو چیزیں آئی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں پاکستان کی جو اس وقت زمین مافیا نے لینڈ کی ہوئی ہے جس کے زیادہ تر اراکین جو ہیں ان کا تعلق نون لیگ سے ہے, اس کی مالیت 5,555 ارب روپے ہے. یہ عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ ٹویٹ کر رہے ہیں, آپ بھی یہ جا کے ابھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جنگلات خاص طور پہ یہ اوورال انہوں نے ایک لینڈ کا بتایا, پھر اس کے بعد انہوں نے جنگلات کا بتایا کہ جنگلات کا کچھ ایسا حصہ ہے کہ جو مافیا نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور ان کا بیشتر تعلق جو ہے وہ انہی اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ ہے. اس کی مالیت جو ہے وہ 1,859 ارب روپے ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اس کے علاوہ ابھی جو کرپشن سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے حوالے سے ایک ان کی شوگر مل کے حوالے سے کیس سامنے آیا ہے جس کے اندر مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 16 ارب روپے کی کرپشن اس میں کی گئی ہے اور 17,000 ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں ان رقوم کو یہاں سے منتقل کرنے کے لیے, پاکستان میں لانے کے لیے, یعنی ہیرا پھیری کرنے کے لیے. یہ عمران خان صاحب خود اپنے ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں. اور جب ان سے اس بات کے اوپر جب پوچھا گیا نون لیگ سے اور شہباز شریف سے جب پوچھا گیا, حمزہ شہباز سے جب پوچھا گیا, تو شہباز شریف نے کہا کہ یہ جو مل ہے, جو مالیت ہے, یہ میرے نام نہیں ہے, یہ ہمارے والد صاحب نے شروع کی تھی اور اس کے بعد اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس ریکارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اس دور کی ریکارڈ, یعنی انہوں نے جو مرحومین ہیں ان کے اوپر. اور جب حمزہ سے یہ پوچھا گیا, حمزہ شہباز شریف صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ اس کا میرے اس پرٹیکل مل کا میرے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے, آپ اس کا سلمان جو ہے ان سے پوچھیں. اب وہ تو یہاں پہ ہے نہیں, وہ برٹش ان کے پاس جو ہے وہ نیشنل کارڈ ہے اور وہ وہیں پہ ہیں, وہ برٹش شہری ہیں, اب وہ یہاں پہ نہیں ہے. یعنی جب پوچھا گیا تو دونوں نے, ایک نے مرحوم باپ کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ ان کی مالیت تھی, ایک نے کہا کہ میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, دوسرے بھائی سے جو ہے وہ آپ پوچھیں. پھر اس کے ساتھ ایک دوسری بات جو خود عمران خان صاحب اس وقت جو ہے بتا رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ جانتے ہیں, شاید آپ کے علم میں ہو کہ لاہور جو ہے وہ جو آب و ہوا ہے اس میں بری آب و ہوا میں سر فہرست پہلی پوزیشن پہ جو ہے وہ آیا ہے اور اس کی گندی ترین جو ہوا ہے اس کو قرار دیا گیا. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی کہ یہ لاہور کی آب و ہوا کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو عمران خان صاحب نے اس کا بھی جو الزام ہے وہ نون لیگ کے اوپر ہی عائد کیا ہے اور آپ نے کہا کہ جب اتنی مالیت کے جنگلات کے اوپر مافیا قبضہ کر لے گی اور جنگل جو ہیں وہ کاٹے جائیں گے, درخت جو ہیں وہ کاٹے جائیں گے, تو پھر آب و ہوا جو ہے وہ گندی ہوگی. ان ساری تفصیلات کے اوپر میں صرف اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا ویڈیو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ پالیٹکس کے حوالے سے شاید برا ترین وقت ہے. اور یعنی آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف ثاقب نثار کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں, ایک طرف آج جو ہے وہ مریم نواز کی آڈیو لیک ہو گئی, ایک طرف جو ہے وہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ بنانے کے لیے نواز شریف کو ہٹایا گیا, ایک طرف نون لیگ کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ اپنا کھیل کھیلنے کے لیے ہمارے اوپر الزامات لگائے, دوسری طرف اپوزیشن جو ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں, پی ٹی اے لگوا رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنے مافیا ہیں کہ انہوں نے اتنی لینڈ کے اوپر. تو یہ ساری جو کھچڑی اس وقت ہے, جو اس وقت صورتحال بنی پڑی ہے, آپ یقین جانیں کہ یوں لگتا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس وقت اپنے اندرون مسائل کے اندر گھری پڑی ہیں اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس کا دی اینڈ جو ہے وہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف ہوگا. ابھی ساری تفصیلات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آپ سے گزارش ہے, آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن کو پریس کر لیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پاکستان کا حامی ناصر ہو, پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.